السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو آور چینل۔ تو دوستو، آج ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ لے کر آئے ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کالا جادو کیا، جس کی وجہ سے انہیں بہت تکلیف سہنا پڑا، ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی۔ وہ بہت کمزوری محسوس کرتے تھے اور انہیں بھولنے کی بیماری ہو چکی تھی۔ وہ جو بھی کرتے تھے انہیں یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، وہ ہر چیز بھول جاتے تھے۔ اور جب اس بات کا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے کیا کیا، آئیے جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم وعلیکم آپ کے ساتھ یہ السلام۔ واقعہ شیئر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک جادوگرنی نے کیوں آپ کے اوپر جادو کیا اور اس جادوگرنی کو کیا سزا دی گئی تھی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو اس واقعے کی مکمل معلومات مل سکے۔ یہ اس پرانے دور کی بات ہے جب اسلام کا آغاز ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے دلوں میں اسلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور جیسے جیسے اسلام کو سر بلندی ملتی گئی، ویسے ویسے یہودیوں کی حسد میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کے نقصانات پہنچانے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ اور جب یہودی ہر قسم کی سازشوں سے ناکام ہو گئے تو انہوں نے اپنی چالوں کو پورا کرنے کے لیے جادو جیسے بدترین کام کا سہارا لیا، اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے لبید بن حاسم نامی جو ایک جادوگر تھا اس کی مدد لی۔ لدید نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بڑھا لی اور کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی اور اس پر موجود بال مبارک کو حاصل کیا۔ اس کے بعد لدید بن حاسم نے ان میں کئی گرہیں لگا کر پھونک دیا اور اسے پھر ایک کنویں کے اندر پھینک دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو لدید کی بہنوں نے کیا تھا۔ جادوگری میں لدید کی بہنیں اس سے بھی 4 ہاتھ آگے تھیں، اور لدید نے تو بس اتنا کام کیا کہ ان بالوں کو لے جا کر کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دفن کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح سے اثر انداز ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول چوک کا شکار ہونے لگے۔ کسی کام کو کرنے کے بارے میں آپ جیسے ہی سوچتے کہ آپ نے وہ کام کر دیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے ہیں، حالانکہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس نہیں گئے ہوتے۔ اس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت بھی متاثر ہوئی۔ بعض روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہوتے گئے اور اپنی ازواج مطہرات کے پاس بھی جانے سے رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ماہ کی جادو کی یہ تکلیف برداشت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن بدن کمزوری محسوس ہوتی رہی، لیکن یہ ہرگز معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ آخر آپ کو کون سی ایسی تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے دعا کی اور اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ، تمہیں معلوم ہے میں نے وہ بات اللہ پاک سے پوچھی تھی، مجھے اس بات کا جواب مل گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ کیا بات ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ 2 آدمی حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان صحاب کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ تو پوچھا کہ ان پر جادو کس نے کیا؟ تو پھر دوسرے نے جواب دیا کہ لدید بن عاصم نے۔ اس طرح انہوں نے اپنی گفتگو سے مجھے سب بتا دیا کہ جادو والے بال فلاں کنویں میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کرام کو لے کر اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام میں سے ایک آدمی کنویں کے اندر گیا اور اس نے پتھر کے نیچے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی اور بال مبارک نکالے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ فلق اور سورہ ناس کو لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ ایک ایک آیت پڑھ کر گرہیں کھولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کو تلاوت کرتے رہے اور ساتھ ساتھ گرہیں بھی کھولتے۔ صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیوں نہ اس بدبخت یہودی یعنی لبید بن عاصم کو قتل کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت اور صحت عطا کر دی ہے اور بے شک اللہ کے ہاں بڑا سخت عذاب موجود ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو کبھی لدید بن عاصم سے اس بات کا تذکرہ کیا اور نہ ہی کبھی اپنے چہرے سے یہ بات ظاہر ہونے دی۔ تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ کہا بھی نہیں۔ ہمارے نبی نے سب اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، کیونکہ عذاب دینے والا اللہ سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں تو دوستو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی کسی سے غلطی سے ہو جاتی ہے تو اسے بھی کوئی معاف نہیں کرتا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا بڑا چیز کو بھی معاف کر دیا، اتنے بڑے گناہ کو معاف کر دیا۔ حسد بہت بری چیز ہے دوستو، ہمیں اس سے دور ہی رہنا چاہیے اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ اس چیز سے دور رہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان پوری طرح سے پاگل ہو جاتا ہے اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کسی کی جان بھی لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی دوستو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔